السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی، نظامی استاد، جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون صورت گجرات، درجہ ثالثہ کی متعلمات سے مخاطب اور ہدایت النحو کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے بھی مخاطب جو اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الترکیب فشرطہ ان یکون علی من بلا اضافت ولا اسناد کبعل بکا فعبد اللہ منصرف ومعدی کرب غیر منصرف وشابہ قرناہا مبنی۔ لیکن ترکیب غیر منصرف کے اسباب میں سے آپ نے عدل، وصف ہے نا، معرفہ، عجمہ، جمع پڑھیے۔ اب ترکیب تو کہتے ہیں لیکن ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، بلا اضافت، بغیر اضافت کے ہو، ولا اسناد، اور اس میں اسناد نہ ہو۔ ترکیب کس کو کہتے ہیں؟ حاشیہ نمبر 8 پہ لکھا اما ترکیب اے ترکیب امتزاجی و آئی کے دو کلمہ یا اکثر را یک کلمہ کنن بغیر آ کے حرف جز باشد۔ ترکیب امتزاجی وہ یہ کہ دو کلمہ یا دو کلمہ سے زیادہ کو ایک کلمہ کریں اور اس میں کوئی حرف جز نہ ہو، ہے نا۔ دو کلمہ یا دو سے زیادہ کو ایک کلمہ کر دیں اور اس میں کوئی حرف اس کلمہ کا جز نہ ہو، یہ ترکیب ہے۔ غیر ترکیب کا غیر منصرف کے سبب ہونے میں شرط یہ ہے کہ اس میں اضافت نہ ہو اور اسناد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں اضافت نہ ہو اور کیا نہ ہو، اسناد نہ ہو۔ کا بعل بکا، جیسا کہ بعل بکا، اس میں حاشیہ نمبر 1 لکھا کہ بعل بکا نام شہر، ایک شہر کا نام ہے، وہ ہما کلمتان، اور یہ دو کلمہ ہے، جعلتا واحدتاً، جس کو ایک بنا دیا گیا ہے۔ تو بعل اس میں صنم ایک بت کا نام ہے، وہ بک اس میں رجل، اور بک ایک آدمی کا نام ہے، دونوں کا ملا کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا بعل بکا۔ اب دیکھیے کہ یہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہے، دو کلمہ کو ایک کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرف اس کا جز نہیں ہے، لہذا اور اس میں اضافت بھی نہیں ہے اور اس میں اسناد بھی نہیں ہے، تو بعل بکا یہ ترکیب کی مثال ہے۔ فعبد اللہ منصرف، عبداللہ یہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ بلا اضافت کی قید ہے۔ عبداللہ یہ دو کلمہ ہے مگر اس میں ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے، یہ بلا اضافت نہیں ہے بلکہ با اضافت ہے، اضافت کے ساتھ ہے، تو عبداللہ یہ منصرف ہے نا۔ وہ معدی کرب غیر منصرف، اور معدی کرب غیر منصرف ہے۔ معدی کرب یہ بھی دو کلمہ ہے، معدی کرب نام مرد وہ ہما اسمانی جعل اسما واحدا وہ فی ثلاث لغات۔ کہتے ہیں معدی کرب ایک آدمی کا نام ہے، یہ دو اسم ہے، دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے اور اس میں 3 لغت ہے، یعنی فتح با معدی کربا، اور یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورفع ایضا غیر منون، اور اس کو رفع معدی کرب وہ بھی پڑھا جاتا ہے بغیر اس کے، وہ کسرہا اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، منصرفا منونا۔ تو یہ معدی کرب دو کلمہ ہے، دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے، اس میں اضافت بھی نہیں ہے، اسناد بھی نہیں ہے، لہذا معدی کرب غیر منصرف ہے۔ وہ شابہ قرناہا، اور شابہ قرناہا یہ مبنی ہے، جی شابہ قرناہا یہ غیر منصرف ہے۔ شابہ قرناہا کا معنی یعنی سفید شد ہر دو گیسوے آزن، اس عورت کے دونوں گیسو سفید ہو گئے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ شابہ قرناہا یہ مبنی ہے، کیوں مبنی ہے؟
چونکہ اس میں اسناد ہے، یہ شابہ کرنہا ایک عورت کے طرف منسوب ہے جس کے دونوں گیسو سفید ہو گئے ہیں، تو شابہ کرنہا چونکہ دو کلمہ کو ایک کیا گیا ہے اور یہ بلا اسناد نہیں ہے، اس میں اسناد ہے، لہذا شابہ کرنہا یہ مبنی ہے۔ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترکیب کی آپ تعریف یاد کر لیجئے گا، اور ترکیب کے غیر منصرف ہونے کے لیے علمیت شرط ہے اور بلا اضافت ہونا شرط ہے، بلا اسناد ہونا شرط ہے۔ ترکیب کے لیے علمیت اس لیے شرط ہے کہ علمیت آ جانے سے اس میں کیا بولتے ہیں کہ غیر منصرف کے سبب ہونے میں ایک طرح سے پاور آ جاتا ہے، اور اگر علمیت شرط نہیں قرار دیں گے تو ترکیب کہیں زوال پذیر ہو جائے اور جو ہے کبھی اس میں کمی اور بیشی آ جائے، اس لیے علمیت شرط قرار دے دیے کہ جب علمیت اس میں آ جائے گی تو پھر اس میں زیادتی اور کمی کا کوئی سوال نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو غیر منصرف کے سبب ہونے کے لیے ترکیب میں علمیت شرط ہے تاکہ وہ ایک حال پر برقرار رہے۔ اما الالف والنون الزائدتان، لیکن الف نون زائدتان ان کانتا، یہ بھی غیر منصرف کے سبب میں سے ہے نا؟ الف نون زائدتان تو کہتے ہیں ان کانتا فی اسم فشرطه ان یکون علما کعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت۔ الف نون زائدتان اگر یہ دونوں اسم میں ہو، الف نون زائدتان کس میں ہو؟ دونوں اسم میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، جیسے عمران، عمران غیر منصرف ہے نا؟ اس میں الف نون آخر میں ہے اور اس میں علم بھی ہے، ایک آدمی کا نام ہے، لہذا عمران یہ غیر منصرف ہے، عثمان یہ غیر منصرف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتا ہے مصنف دو مثال آور تا معلوم شود کے اوزان مختلف ہے۔ حاشیہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں مصنف رحمٰ نے دو مثال لایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اوزان مختلف ہیں۔ پہلے والے میں دیکھیے کہ کسرہ ہے شروع والے میں، اور عثمان میں پہلے والے حرف پر جو ہے ضمہ ہے، اور اگر آپ زبر کی اگر مثال لائیں تو سلمان، عمران، سلمان، عثمان، فرقان، یہ سب غفران، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ الف نون زائدتان ہے، علمیت ہے نا؟ سعدان تو کہتے ہیں سعدان ایک گھاس کا نام ہے، منصرف ہے علمیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ سعدان میں صرف ایک ہی سبب ہے، علمیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُ عَلَى فَعْلَانَةٍ كَسَكْرَانَ، کہتے ہیں اور یہ الف نون زائدتان اگر صفت میں ہو تو اس کی شرط یہ کہ اس کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو۔ کیا ہے شرط اس کی؟ کہ اگر مؤنث میں الف نون زائدتان ہو تو مؤنث کا صیغہ فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکران یا سکران یہ وصف ہے، اس میں صفت ہے اور اس میں الف نون زائدتان ہے، اور یہ سکران کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، لہذا سکران غیر منصرف ہے، ایک وصف ہے، ایک علم ہے نا؟ الف نون زائدتان ہے۔ فندمان منصرف لوجود ندمانتن، کہتے ہیں ندمان منصرف ہے ندمانتن کے سبب۔ کیا مطلب؟ ندمانتن کے پائے جانے کے سبب، یعنی ندمان الف نون زائدتان ہے اس میں، مگر اور یہ وصف ہے، یہ صفت ہے، اس صفت میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ ندمانتن کے وزن پر آتا ہے، تو ندمانتن فعلانتن کے وزن پر ہے، اور الف نون زائدتان اگر صفت میں ہو تو اس کی شرط یہ کہ مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، اور یہاں وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے کیونکہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آتی ہے، لہذا وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہو پائے گا، منصرف ہو جائے گا۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟
اچھا آگے بڑھیے. اما وزن الفعل فشرط ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل. لیکن وزن فعل تو اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ مختص ہو، ہے نا. وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ مختص ہو، اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر. وزن فعل جو غیر منصرف کا سبب ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ ہی خاص ہو، فعل کے ساتھ مختص ہو اور اسم میں نہ پایا جائے، اور کبھی اگر اسم میں پایا بھی جائے تو وہ فعل سے منقول ہو کر آیا ہو، پہلے اس کا وزن اسم میں نہ ہو. جیسے شمرا، جیسے شمرا اوپر کیا لکھا ہے؟ نام اسب، گھوڑے کا نام، تیز رفتار گھوڑے کا نام ہے. حالانکہ شمرا آپ دیکھیے یہ صیغہ ماضی معروف ہے، یہ تشمیر اس کا مصدر ہے، اور شمرا صرفا کے وزن پر ہے، فعل ماضی ہے، وزن فعل ہے نا. اب اس کا نام ایک گھوڑے کا نام ہو گیا مگر اس کا وزن فعل کے ساتھ مختص ہے، فعل سے منقول ہو کر کے اسم میں آیا ہے. شمرا فعل ماضی ہے، بعد میں جا کر کے ایک تیز رفتار گھوڑے کا نام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ زوریبا اور زوریبا، یہ زوریبا تو خیر فعل ہے یہ ہے، اور یہ فعل کا ہی وزن ہے اور فعل ہی میں پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو وزن فعل کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ مختص ہو، اسم میں نہ پایا جائے مگر فعل سے منقول ہو کر. مثال دیا جیسے شمرا اور زوریبا. یہ زوریبا پر آپ کو میں حاشیہ نمبر 6 دکھا دوں. دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ زوریبا اے مبنی للمفعول، یعنی اس کو زوریبا پڑھے گا ضربا نہیں. خاص مجرد، ضربا یا ضربو سے ہو، مجرد ہو. وہ خاص تفعیل یا ضربا، تفعیل سے پڑھیے آپ صرفا کے وزن پر. ہرگاہ نام شخص نہادہ شود، چاہے وہ مجرد سے ہو چاہے باب تفعیل سے ہو، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے. زیرا کہ ضربہ مبنی للفاعل اگرچہ علم ہم باشد، کیونکہ ضربہ مبنی للفاعل یعنی معروف اگرچہ علم بھی ہوتا ہے، نزد اکثر نحات منصرف است، مگر اکثر نحات کے نزدیک منصرف ہے، مگر نزد عیسیٰ ابن عمر الثقفی. کیا مطلب؟ یعنی اس کو زوریبا پڑھیے گا، مجہول پڑھیے گا، اور زوریبا چاہے مجرد سے ہو چاہے باب تفعیل سے ہو، یہ کسی شخص کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو زوریبا شمرا یہ فعل کا وزن ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے مگر فعل سے منقول ہو کر کے اسم میں آ گیا ہے. سمجھ شریف بات آئی؟ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ. کہتے اور اگر اس کے ساتھ مختص نہ ہو، فعل کا وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو تو ضروری ہے، واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو، علامت مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو. ولا يدخل الہا، اور اس پر ہا داخل نہ ہو. جیسے احمد، دو شرط، ایک تو حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور دوسری یہ کہ اس پر ہا داخل نہ ہو، یعنی ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو. جیسے احمد وزن فعل ہے نا، اور اس کے شروع میں الف حمزہ اتینا ہے تو وہ علامت مضارع بھی ہے، تو یہ وزن فعل اور عالمیت کی بنیاد پر غیر منصرف ہے. وہ یشکرو، اور یشکرو کہ اس کے شروع میں یا حرف علامت مضارع میں سے ہے. یشکر بن علی بن بکر بن وائل کا ینصر و یشکر، دیکھیے یہاں پہ ہے نا. تو یشکرو یہ بھی وزن فعل اور علامت کی بنیاد پر غیر منصرف ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے یا ہے. وہ تغلیبا و نرجسا، تغلیبا میں تا علامت مضارع ہے، نرجسا میں نور علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ نرجس نزد جمہور صرف، نرجس بے کسر نون بس سبب نبودن وزن فعل واجب است. کہتے ہیں یہ وزن فعل نہیں ہے لیکن اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے نون ہے.
تو لہذا احمد، یشکر، تغلیبہ، نرجس یہ سب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے وزن فعل اور عالمیت کی بنیاد پر. ٹھیک. فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُولِ الْحَاءَ كَقَوْلِهِمْ نَاقَةٌ. تو کہتے ہیں یعملون یہ منصرف ہے کیونکہ یہ ہاں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کا قول ہے ناقۃ یعملۃ. ناقۃ یعملۃ. دیکھیے یعملۃ یہ یعمل غیر منصرف اس لیے ہے کیونکہ وہ ہاں کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعملۃ ہے اس کی مؤنث. آگے دیکھیے تو بات وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَ فِيهِ ذَلِكَ وَاجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ إِذَا نُكِّرَ صُرِفَ. کہتے ہیں جان لو ان کل ما شرط فی کہ ہر وہ اسباب جس میں عالمیت شرط ہے، جس میں عالمیت غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں. 9 اسباب میں سے کچھ اسباب میں عالمیت کی شرط ہے اور کچھ میں عالمیت کی شرط نہیں ہے. تو کہتے ہیں جان لو کہ ہر وہ سبب جس میں عالمیت شرط ہے اور وہ مؤنث بالتا ہے، یعنی تانیث بالتا میں عالمیت شرط ہے، والمعنوی اور تانیث معنوی میں عالمیت شرط ہے، والاجمع میں عالمیت شرط ہے، والترکیب اور ترکیب میں عالمیت شرط ہے، اور وہ اسم جس میں الف نون زائدتان ہے اس میں عالمیت شرط ہے. تو ان اسباب میں عالمیت شرط ہے. او لم یشترط فی ذالک یا وہ اسباب جس میں عالمیت شرط نہیں ہے، واجتمع مع سبب واحد فقط صرف ایک سبب کے ساتھ جمع ہے، وہ علم معدول ہے. علم معدول میں عالمیت شرط نہیں ہے. وہ وزن الفعل، وزن فعل میں عالمیت شرط نہیں ہے. اذا نکرا صرفا جب اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو منصرف ہو جائے گا. جس میں اسباب منع صرف 9 ہے اسباب منع صرف. ان اسباب منع صرف میں سے کچھ اسباب میں عالمیت شرط ہے، کچھ میں نہیں ہے. یا جس میں عالمیت شرط ہے وہ بھی اور جس میں عالمیت شرط نہیں ہے وہ بھی اگر اس کو نکرہ کر دیا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. ہے نا. کسی میں عالمیت شرط ہو کر سبب ہے اور کسی میں بغیر شرط ہو کر سبب ہے. اس کو اگر نکرہ کر دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. کیسے؟ کہتے اما فی القسم الاول، لیکن پہلے قسم کس میں؟ جس میں عالمیت شرط ہے. فلبقاء الاسم بلا سبب، کیونکہ اسم بغیر سبب کے باقی رہے گا. اسم کے بلا سبب باقی رہنے کی وجہ سے ارے بھائی جب مان لیجیے تانیث بالتا ہے، تانیث معنوی ہے، اجمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدتان ہے، اس میں عالمیت شرط ہے. اب اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے تو یہ منصرف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو نکرہ کر دیں گے تو کوئی سبب باقی رہے گا ہی نہیں. اس کو جب نکرہ کر دیں گے تو کوئی سبب باقی نہیں رہے گا. چونکہ آپ جانتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم مشروط ختم. تانیث بالتا میں عالمیت نہیں رہی تو اس تانیث کا کوئی معنی ہی نہیں، وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا ہی نہیں. تو جس میں عالمیت شرط ہے ان میں اگر ان اسموں کو نکرہ کر دیا جائے گا تو منصرف ہو جائے گا، چونکہ اس میں کوئی سبب باقی رہے گا نہیں. وہ اما فی الثانی، لیکن دوسری قسم میں یعنی جس میں عالمیت شرط نہیں ہے صرف سبب ہو کر کے جمع ہے، وہ بھی نکرہ کر دیے جانے سے منصرف ہو جائے گا. کیوں؟ فلبقائہ علی سبب واحد، کیونکہ وہ صرف ایک سبب پر باقی رہے گا. اس میں صرف ایک سبب باقی رہے گا. جیسے جاءنی طلحۃ و طلحۃ، طلحہ تانیث بالتا ہے، اس میں اگر اس کو علم مانتے ہیں تو تانیث بالتا عالمیت کے سبب سے غیر منصرف ہوگا، طلحۃ پڑھیں گے. لیکن اسی کو اگر نکرہ بنا دیں تو طلحۃ پڑھیں گے. نکرہ کیسے بنا دیں گے؟ مان لیجیے کہ طلحہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی بھی ہے نا، تو اس وقت یہ نکرہ ہو جائے گا. تو جب غیر منصرف پڑھیں گے تو طلحۃ پڑھیں گے، اور جب اس کو نکرہ پڑھ دیں گے تو طلحۃ پڑھیں گے. طلحۃ آخر، اور دوسری مرتبہ طلحۃ. وقام عمر و عمر آخر، اور اس کو غیر منصرف پڑھیں گے تو عمر، اور جب اس کو نکرہ بنا دیں گے کوئی بھی عمر
تو ہو جائے گا منصرف، تو دوسری مرتبہ پڑھیں گے عمر و ضرب احمد و احمد، اور ضرب احمد اور احمد آخر، یعنی دوسری مرتبہ اس کو احمد پڑھیں گے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ یعنی اگر جس میں علمیت شرط ہے اس کو نکرہ بنا دیں گے تو بھی منصرف ہو جائے گا، جیسے طلحہ، اگر اس کو آپ عمر، تو اس میں اگر عالمیت طلحہ میں عالمیت شرط ہے، لہذا اس کو اگر نکرہ بنا دیں گے تو کوئی سبب باقی نہیں رہے گا، چونکہ شرط ختم تو مشروط بھی ختم، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے جس میں عالمیت شرط نہیں ہے، صرف سبب بن کر کے ہے، تو اگر اس کو نکرہ کر دیں گے تو صرف ایک ہی سبب باقی رہے گا جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہو جائے گا۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنصرف إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمدِ، اور ہر وہ اسباب، وَكُلُّ مَا لَا يَنصرف، اور ہر وہ اس جو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، جی ترجمہ کیا کریں گے؟ ہر وہ اس جو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، یعنی کلو مالا ینصرف، جس کو منصرف نہیں پڑھا جاتا ہے، تو پھر منصرف نہیں پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ اس لیے آپ ترجمہ کریں گے ہر وہ غیر منصرف جس کی اضافت کر دی جائے، جس کی اضافت کر دی جائے الی اسم آخر، دوسرے اسم کی طرف، او دخل اللام، یا اس میں لام داخل کر دیا جائے، الف لام داخل کر دیا جائے، فدخل الکسرۃ، تو اس میں کسرہ داخل ہوگا، نیچے لکھا فی حالت الجر، یعنی حالت جر میں اس میں کسرہ داخل ہوگا، جیسے مررت باحمدکم، احمد غیر منصرف ہے، اس کی اضافت کم ضمیر کی طرف کر دیے، تو اب احمد غیر منصرف کا حکم یہ تھا کہ حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں ہوگا بلکہ فتح ہوگا، لیکن جب اس کی اضافت کر دیے ضمیر کی طرف تب اس میں کسرہ آ سکتا ہے، لہذا باحمدکم آپ پڑھیں گے، اور وہ بالاحمد، اور بالاحمد دیکھیے آپ یہاں الف لام شروع میں آ گیا، لہذا اب جو غیر منصرف احمد اس پر بھی کسرہ آئے گا با حرف جر کی وجہ سے، لہذا پڑھیں گے بالاحمد۔ اب اس میں اضافت کی وجہ سے یا لام داخل کر دینے کی وجہ سے کسرہ کیوں کر آئے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین اس لیے نہیں آتی ہے کہ اس کو فعل سے مشابہت ہے نا، فعل سے مشابہت کے سبب غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی، لیکن جب غیر منصرف کی اضافت کر دیے دوسرے اسم کی طرف تو اب اسم کیا کہتے ہیں کہ فعل سے اس کی مشابہت کمزور ہو گئی، کیونکہ فعل پر کیا کہتے ہیں اضافت اسم کی خاصیت ہے، فعل میں نہیں پائی جاتی ہے، اب اس میں اضافت آ گئی تو غیر منصرف کی جو مشابہت فعل سے تھی وہ کمزور پڑ گئی۔ اسی طرح الف لام اسم کی خاصیت ہے، وہ اسم میں داخل ہوتا ہے نا، اور جب غیر منصرف پر الف لام آ گیا تو اب غیر منصرف کی مشابہت جو فعل کے ساتھ تھی وہ کمزور پڑ گئی۔ سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ جب اس کی مناسبت اور مشابہت کمزور ہو گئی تو اب اس پر کسرہ آ سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ جب اضافت کر دی جائے یا الف لام اس پر داخل ہو جائے تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ تو اسباب اتساع کو آپ نے پڑھ لیا، ان 9 اسباب کو آپ بہت اچھے سے یاد کر لیجئے، اپنے دماغ میں بسائیے، پھر انشاءاللہ آپ کو عبارت پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی، بخوبی جان لیں گے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف، منصرف ہے تو منصرف والا اعراب، غیر منصرف ہے تو غیر منصرف والا اعراب دیں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ چلیے آج کا سبق یہیں تک، مجھ گنہگار کو دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔